السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو آغاز کرتے ہیں اپنے لیسن کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیجئے اصلاح ان کی بہتر ہے۔ جب یتیموں کا مال کھانے والوں کے لیے وعید نازل ہوئی تو صحابہ اکرام ڈر گئے اور یتیموں کی ہر چیز الگ کر دی، حتیٰ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز بچ جاتی تو اسے بھی استعمال نہ کرتے اور وہ خراب ہو جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ہم بھی اس وعید کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ملا لو ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ اگر تم ان کا مال اپنے مال میں ملا بھی لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا البتہ مشقت میں ڈال دیتا تم کو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب اس آیت کے اندر اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا لے تو جائز ہے، کیونکہ اس کے لیے یہاں پہ شرط رکھی گئی ہے اصلاح کی، کہ اگر نیت اصلاح کی ہے تو یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اور اگر نیت فساد کی ہے تو بالکل بھی پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے۔ اسی لیے یہاں فرمایا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اور اصلاح کرنے والے کو بھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، یعنی کہ یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملانے کی اجازت نہ دیتا، جو کہ ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ کیونکہ فرض کریں ایک گھر کے اندر ایک یتیم رہ رہا ہے اور باقی ایک فیملی اور رہتی ہے، اگر وہ فیملی کچھ پیسے اپنے ملا کے اور کچھ ان یتیموں کے ملا کے ایک ہی ہانڈیاں پکاتی ہے اور اسی میں سے دونوں کھاتے ہیں تو یہ بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ یتیموں کے لیے الگ پکایا جائے اور اپنے لیے الگ پکایا جائے۔ اسی طرح فرض کریں اگر الگ پکا لیتے ہیں یتیموں کا تو پھر یہ کہ وہ سوچیں کہ اگر اس میں سے بچ گیا تو اس کا کیا کریں، اور پھر کتنا پکائیں، کیا کریں۔ ہر لحاظ سے یہ احکامات مشکل تھے۔ اگر کہہ دیا جاتا کہ یتیموں کا مال کسی صورت بھی اپنے مال کے ساتھ نہیں ملا سکتے، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈالتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، یعنی کہ اس نے تمہارے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اس کے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں حکمت شامل ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ تم نکاح کرو مشرکہ عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور مومنہ لونڈی زیادہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے اگرچہ وہ تمہیں بھلی لگے۔
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ، اور البتہ غلام مؤمن مومن خیر بہتر ہے من مشرک مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ پسند آئے تم کو۔ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور یہی لوگ ہیں یہ بلاتے ہیں آگ کی طرف۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، وَالْمَغْفِرَةِ، اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ، اور وہ بیان کرتا ہے آیات اپنی، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں یا وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرکہ عورتوں سے مراد بتوں کی پجاری عورتیں ہیں، کیونکہ اہل کتاب یہودی یا عیسائی عورتوں سے نکاح کی اجازت قرآن نے دی ہے۔ البتہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی اہل کتاب مرد سے نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحتاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو ناپسند کیا ہے۔ آیت میں اہل ایمان کو ایماندار مردوں اور عورتوں سے نکاح کی تاکید کی گئی ہے، اور دین کو نظر انداز کر کے محض حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کرنے کو آخرت کی بربادی قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: مال، حسب نسب، حسن و جمال، یا دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ فرمایا دنیا کا بہترین متاع نیک عورت یعنی کہ نیک بیوی ہے۔ پھر اس آیت کے اندر اگلا جو حکم ہے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، کہ نہ تم نکاح کر کے دو مشرک مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یہ جو حکم ہے یہ عورت کے ولیوں سے خطاب ہے، یعنی عورت کے جو سرپرست ہیں ان سے خطاب ہے۔ اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کا نکاح ولی ہی کرے گا، اور اگر عورت اپنا نکاح خود کرے گی تو وہ نکاح باطل ہوگا۔ یعنی کہ کوئی لڑکی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی یا نہیں کروا سکتی، کیونکہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ اذیت ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو الگ رہو عورتوں سے حیض میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ تم قریب جانا ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، حیض کیا ہے؟ بلوغت کے بعد ہر عورت کو جو پیریڈز آتے ہیں اس میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ عادت کے خلاف بیماری کی وجہ سے خون آتا ہے، اسے استحاضہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے جو ایام ہیں وہ آ گئے اور ان ایام کے بعد بھی بلیڈنگ ہوتی رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیریڈز نہیں ہیں بلکہ وہ ایک بیماری کے سبب ہے، وہ استحاضہ ہے۔ تو لہٰذا استحاضہ کا جو حکم ہے پھر وہ پیریڈز والے حکم سے مختلف ہے۔ پیریڈز کے ایام میں عورت کو نماز معاف ہے اور روزے رکھنا ممنوع ہیں، لیکن روزوں کی قضا بعد میں ضروری ہے۔ تو یہاں پہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیریڈز کے دنوں میں اپنی عورتوں سے الگ رہو۔ الگ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی جگہ مخصوص کر دی جائے یا ان سے کسی طرح کا کوئی کام نہ کروایا جائے، جیسے کھانا پکانا یا دیگر جو بھی گھر کے کام ہیں یا کوئی سا بھی کام وہ نہ کروایا جائے، بلکہ الگ رہنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ میاں بیوی کا جو ایک خاص تعلق ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ تعلق نہیں رکھا جائے گا ان دنوں میں۔ ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا،
اور وہ اس کے ساتھ ملنا جلنا اور کھانا پینا بھی بالکل ناجائز سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو اس سوال کی وجہ سے پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے اندر جس چیز سے روکا گیا ہے وہ صرف جماع ہے، صرف جماع سے روکا گیا ہے، اور علیحدہ رہنے اور قریب نہ جانے کا مطلب بھی صرف جماع سے ہی ممانعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز منع نہیں ہے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ جب وہ پاک ہو جائیں تو اس کے دو معنی کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک، خون بند ہو جائے، یعنی پھر غسل کیے بغیر بھی پاک ہیں، تو مرد کے لیے ان سے مباشرت کرنا جائز ہے۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ اور بعض ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ اور دوسرا معنی، خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے پاک ہو جائیں۔ اس دوسرے معنی کے اعتبار سے عورت جب تک غسل نہ کر لے تو اس سے مباشرت حرام ہوگی۔ من حیث امرکم اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ شرمگاہ، کیونکہ حالت حیض میں اسی کا استعمال سے روکا گیا تھا اور پاک ہونے کے بعد اسی کی اجازت دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اسی حصے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ اس سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ عورت کی دوبر کا استعمال حرام ہے، جیسے کہ احادیث میں اس کی مزید صراحت کر دی گئی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور بہت پاک صاف رہنے والوں کو۔ پھر فرمایا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تمہاری، فأتوا حرثکم، تو آؤ تم اپنی کھیتی میں، انا شئتم، جہاں سے چاہو تم، وقدموا لانفسکم، اور آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، بے شک تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وبشر المؤمنین، اور بشارت دو مومنوں کو۔ اس آیت کے اندر انا شئتم سے بعض لوگوں نے بہت ہی غلط قسم کا استدلال کیا ہے اور اس کے بہت ہی غلط معنی لیے ہیں، یعنی کہ جس طرح چاہو یا جہاں سے بھی چاہو، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ جبکہ قرآن نے عورت کو کھیتی قرار دیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ صرف کھیتی کے استعمال کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور یہ جو کھیتی ہے اس سے مراد موضع ولد ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہاں سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اس سے بالکل بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اس سے غلط استدلال کر کے اور غیر شرعی یا غیر فطری طریقوں کو اپنا لے، اور جواز صرف اس بات کو بنایا جائے کہ انا شئتم، کہ جہاں کہیں سے چاہو تم یا جہاں سے بھی آؤ تم۔ اور جو شخص غیر فطری راستے اختیار کرے گا اس تعلق کے لیے، تو حدیث میں ایسے شخص کے بارے میں آتا ہے کہ ملعون من اتی امرأۃ فی دبورہا۔ پھر فرمایا ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو، عرضۃ لایمانکم، نشانہ اپنی قسموں کے لیے، ان تبروا، کہ نہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور تقوی کرو، وتصلحوا بین الناس، اور نہ تم اصلاح کرو گے درمیان لوگوں کے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ غصے میں اس طرح کی قسم مت کھاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، فلاں سے نہیں بولوں گا، فلاں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا۔ اس قسم کی قسموں کے لیے حدیث میں کہا گیا ہے کہ اگر کھا لو تو انہیں توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ، اور نہیں مواخذہ کرے گا اللہ، باللغو، ساتھ لغو کے، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں سے، ولیکن یؤاخذکم، اور لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا، بما کسبت قلوبکم، ساتھ اس کے جو کمائی کی تمہارے دلوں نے، واللہ غفور حلیم، اور اللہ
معاف کرنے والا بردبار ہے۔ قسم کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 موقدہ، یعنی کہ پختہ قسم۔ موقدہ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً اور نیتاً کھاتا ہے۔ ایسی قسم کو اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا ہوگا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ہی اس کا کفارہ بیان کیا گیا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ تمہاری لغو قسموں کے ذریعے، ولکن یؤاخذکم، لیکن مواخذہ کرے گا تمہارا بما عقدتم الایمان، ساتھ اس کے جو تم نے مضبوط قسمیں کھائی۔ تو فکفارتہ، کفارہ اس کا اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکین مسکینوں کو، من اوسطی درمیانے درجے کا، ما تطعمون اہلیکم جو تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو، او کسوتہم یا کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبہ یا ایک گردن چھڑانا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کیا کفارہ ہوگا؟ 10 مساکین کو کھانا کھلانا درمیانے درجے کا، اور جو کہ ہم اپنے گھر والوں کو کھلاتے، اور اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر کپڑے پہنانا، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر گردن آزاد کرنا، اور پھر یہ کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 روزے رکھنے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں پاتا تو ایسا شخص 3 روزے رکھے گا قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے۔ قسم کی دوسری جو قسم ہے وہ ہے غموس۔ غموس کہتے ہیں جھوٹی قسم کو، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، بلکہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور شریعت میں اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے قسم کی وہ ہے لغو۔ لغو وہ قسم ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادن اور نیت کے کھاتا رہتا ہے، یعنی کوئی نیت نہیں ہے، کوئی ارادہ نہیں ہے، بس عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، جیسے کہ کہتے ہیں کہ قسم سے، اور اسی طرح عرب کہتے ہیں کہ واللہ، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ عادت ہوتی ہے۔ تو عادتاً جو قسم کھائی جائے وہ لغو کہلاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس آیت کے اندر بھی یہی فرمایا کہ تمہاری لغو قسموں کے اوپر تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہونے والا، لیکن جن قسموں کو تم ارادتاً کھاتے ہو، پکی قسمیں کھاتے ہو، اس کے اوپر ضرور مواخذہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بردبار ہے۔ جی تو ہمارا آج کا لیسن یہیں تک ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔